حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب فرمانے کا ذکر۔ فائدہ، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 4 حدیثیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ انہی مختلف روایات کی بنا پر علماء میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا یا نہیں۔ اکثر حضرات کے نزدیک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان خطاب نہ کرنے کی طرف ہے۔ حنفیہ بھی اسی طرف مائل ہیں، چنانچہ در مختار میں اس کی تصریح کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب نہ کرنا زیادہ صحیح ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی وجہ بتلائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق 17 بال سفید تھے، اور بیجوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ شارح شمائل کے اس کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی خطاب فرمایا اور اکثر نہیں کیا۔ مسئلہ، علماء حنفیہ کے نزدیک خطاب مستحب ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق سیاہ خطاب مکروہ ہے، اور علماء شافعیہ کے نزدیک خطاب سنت ہے مگر سیاہ خطاب حرام ہے۔ 4 حدیث یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں، اس کی جو اردو ہے پہلے پیش ہو رہی ہے۔ اگر آپ ان حدیث کی عربی کو بھی سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر تک جائیں، انشاءاللہ آپ کو سب مل جائے گا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے گواہ رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنایت کا بدلہ تجھ پر نہیں، اور تیری جنایت کا بدلہ اس پر نہیں۔ سامعین، اس جملے کی توضیح میں فائدے میں بتاؤں گا۔ ابو رمسہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض بالوں کو سرخ دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خطاب کے بارے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے۔ فائدہ، زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ بیٹا باپ کے جرم میں ماخوذ ہو جاتا تھا، پکڑ لیا جاتا تھا، تو ابو رمسہ نے اسی قاعدہ کی بنا پر یہ عرض کیا تھا کہ اگر کبھی اسی امر کی ضرورت پیش آئے تو اس کے گواہ رہیں کہ واقعی یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہ قاعدہ نہیں کہ کرے کوئی اور برے کوئی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسری کی گناہ یا دوسری کے بوجھ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا۔ جہزمہ جو بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان سے باہر تشریف لاتے ہوئی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرما رکھا تھا، اس لیے سر مبارک کو جاڑ رہے تھے، اور آپ کے سر مبارک پر حنا یعنی خضاب کا اثر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو خضاب کیا ہوا دیکھا۔ فائدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب میں مختلف روایتیں ہیں۔
جیسا کہ مفصل گزر چکا ہے، لیکن اس روایت میں ایک خاص اشکال یہ ہے کہ اس سے پہلے باب کی سب سے پہلی حدیث جو پہلی ویڈیو میں گزر چکی ہے، اس میں خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خضاب کی نفی مذکور ہو چکی ہے، لیکن دونوں روایتیں اگر صحیح مان لی جائیں تو مختلف اوقات پر محمول ہو سکتی ہیں۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا حشیم حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ایاد بن لقیط قال اخبرنی ابو رمثۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع ابن لی فقال ابنک ھذا فقلت نعم اشہد قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ قال ورأیت الشیب احمر قال ابو عیسیٰ ھذا الباب وَأَفْسَرُ لِأَنَّ الرِّوَيَاتَ الصَّحِيحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يبلغ الشیب وأبو رمثۃ اسمہ رفاعۃ بن یسربی التیمی۔ حدیث نمبر 2 حدثنا سفیان بن وکی قال اخبرنا ابی عن شریک عن عثمان بن موہب قال سئل ابا ہریرہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نعم قال ابو عیسیٰ وروى ابو عوانة هذا الحدیث عن عثمان بن عبد اللہ بن موہب فقال عن ام سلمۃ۔ حدیث نمبر 3 حدثنا ابراہیم بن ہارون قال انبأنا النضر بن زرارۃ عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہزمۃ امرأۃ بشیر بن الخصاصیہ قالت انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج من بیتہ ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردغ من حناء شک فی هذا الشیخ۔ حدیث نمبر 4 حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن انبأنا عمرو ابن عاصم حدثنا حماد بن سلمۃ انبأنا حمید عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخضوبا۔ قال حماد اخبرنا عبداللہ ابن محمد ابن موکیل رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن انس ابن مالک مخضوبا۔